تو یہ کون کرتا ہے؟ اس وقت بھی کون کھلا رہا ہے؟ ہاں، تو جب بڑے ہو جائیں گے ہم نے اس کے کام اپنے ذمے لے لیے، جو اپنے کام تھا ہمارے ذمے جو کام تھا وہ چھوڑ دیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم ومصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراۃ، تورات کتاب، ولأحل لکم، اور تاکہ میں حلال قرار دے دوں، بعد الذی، تمہاری بعد وہ چیزیں، حرم علیکم، جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور 51 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات اور ان کی خصوصیات کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے اڑتا ہوا پرندہ جا رہا ہے۔ اسی طرح مادرزاد نابینا ہے، جس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں تھا، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی بینائی واپس لے آتے ہیں۔ برس کی بیماری ہے اور اس پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں جاتے ہیں، پرانی سے پرانی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر فرماتے قم بإذن اللہ، اور وہ مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور باتیں کرتا ہے، اور باقاعدہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ دنیا میں رہتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہرحال اب رب العالمین نے مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں اپنے سے پہلے جو گزری ہوئی کتاب ہے تورات شریف کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ ہر نبی کا فرض منصبی رہا ہے کہ جو بھی نبی دنیا میں آئے تو وہ اپنے سے ماقبل کی تائید اور تصدیق کرتے رہے، کیونکہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء علیہم السلام کی جماعت یا اللاتی بھائی ہیں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں، سب کو ماننا یا کسی ایک کا انکار کرنا، سب کا انکار کرنا ہے۔ ماننا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کو ماننا ہے، اور اگر اس لڑی میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا وہ سب کا انکار ہے۔ یہی تو وجہ ہے عیسائی کافر ہیں، کیوں؟ رسول اللہ مبارک کی نبوت کے منکر ہیں۔ یہودی کافر ہیں، کیوں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ سب کے انکار کو مستلزم ہے، اس لیے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ قرآن کریم بھی اپنے سے ماقبل کی تصدیق کرتا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ،
اور ایمان لیا اس پر جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین کون ہیں؟ متقین وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ ایمان تبھی کامل ہے۔ تو فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور دوسری بات وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں حلال قرار دے دوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل عجیب و غریب قوم تھی، تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں حرام قرار دے دی گئی، جیسے مچھلی کا شکار تھا کہ ہفتے کے دن نہیں کرنا، یہ حرام تھا۔ ہفتے کے دن کوئی چیز پکانی نہیں ہے، چولہے ٹھنڈے ہونے چاہیے۔ چربی حرام تھی، اللہ اکبر، چربی حرام تھی، اور چربی الگ کرنا گوشت سے کارے دارت، یہ بہت بڑا ایک عذاب تھا ان کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو، اور یہاں پر ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں، پیغمبر کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا اور نہ حرام کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ حلت اور حرمت یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر حرام کرا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیا جس کو میں نے حلال نہیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے لازم کیا کہ آپ اپنی قسم توڑ دیں اور اس کا کفارہ دیں۔ کسی چیز کو حلال کرنا اور حرام، ہمارے پٹھانوں میں یہ ایک عادت ہے، وہ فوراً ٹھک کر کے کہتے ہیں حرام ہے مجھ پر۔ اور بندے تو کون ہوتا ہے حرام کرنے والا اور حرام؟ نہیں، اب تو خیر کچھ سمجھدار ہو گئے۔ پرانے زمانے میں تو ہم خیر جب تک کہ 3-4 کپ چائے نہیں پلا دیتے تھے تو اس وقت تک سکون نہیں ہوتا تھا۔ تو 1 کپ ڈالا، دوسرا ڈالا، اور جب تیسرے پہ آتے تھے یا چوتھے پہ تو کہتے میں نے حرام کر دیا، بس جب تک یہ حرام کا لفظ نہیں کہتے وہ ڈالتا رہتا۔ تو یہ حرام نہیں ہے، کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا یہ صرف کیا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا کیا معنی ہے؟ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال قرار، اس کا اعلان کرنے والا، اس کو ظاہر کرنے والا، کیونکہ نبی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے میں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ بن باپ کے پروردگار عالم نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور بے شمار نشانیاں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ فاتقوا اللہ، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں سے یہی جملہ یہی فرماتے رہے، فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ، فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ، فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کوئی کر نہیں سکتا۔ جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا ہو، جو مرضی ہو جائے، آنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی۔ اگر حضور کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی کہہ کریں جی میں نے، بدعت سنگین جرم کیوں ہے؟ یہ بدعت سنگین جرم کیوں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ کہیں حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد ہدم الاسلام، جس نے ایک بدعتی شخص کی عزت اور توقیر کی، اس نے گویا اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا، گرا دیا، کیونکہ بدعت آتی وہاں ہے جہاں سنت کو مٹاؤ گے۔ رسول اللہ مبارک کا دین میری اور آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہے، کوئی جگہ ایسی ہے نہیں کہ جہاں سنت نہ ہو۔ تو جہاں ہم
سنت کو چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بدعت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ بدعت اتنا بڑا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ حضور کی سنت کو کیا کرتا ہے؟ مٹا رہا ہوتا ہے۔ حضور کی سنت کو مٹائیں گے تو بدعت آئے گی، جب تک سنت ہوگی تو بدعت آ نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو گے تو تم سیدھے کہاں جاؤ گے؟ جنت میں۔ ان اللہ ربی وربکم، میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، رب پالنے والا۔ من یرب الشیء شیئا فشیئا حالا فحالا، کسی چیز کی آہستہ آہستہ تربیت کر کے اس کو حد کمال تک پہنچانا، یہ رب ہے۔ اور یہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ تو فرمایا میرا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ یہ گویا کہ قوت علمیہ، انسان کا عقیدہ اعتقاد درست ہو کہ میرا خالق اور مالک کون ہے، میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے۔ مجھے پالنے والی میری دکان، پالنے والی میری ملازمت نہیں، پالنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب نے ماں کے پیٹ میں پالا کہ نہیں پالا؟ ہاں، اور پھر جب دنیا میں آئے نہ رونا آتا ہے اور نہ ہنسنا آتا ہے، مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس وقت سامنے آتی ہے جب 2 ڈھائی 3 مہینے کا بچہ رو رہا ہے اور ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اب اس کو ہے کیا۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہاں تکلیف ہے، میرے کان میں تکلیف ہے، میرے آنکھ میں تکلیف ہے، کہاں تکلیف ہو، رو رہا ہے اور ماں باپ ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، اس لیے تو ماں باپ کا مقام ہے۔ اور کل کو پھر یہ یوں چلتا، اور کیا کہا ہم نے؟ شرم کر بغیر تھا، تو ماں باپ کے سامنے سینہ تانتا ہے، شرم نہیں آئی؟ اب تک تیری پوٹیاں صاف کی اور کس حالت میں تو تھا اور کس حالت میں پیدا ہوا تھا، ایک اتنا سا کیڑا تھا اور اب تو یوں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی پیدائش پر انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پلا ہوں اور ان کو کیا کر رہا ہوں، بہت ہی شرم کی بات ہے۔ بہرحال تو یہ کون کرتا ہے؟ اس وقت بھی کون کھلا رہا ہے؟ ہاں، تو جب بڑے ہو جائیں گے وہ نہیں کھلائے گا۔ اب وہ ریٹائر ہو گیا نعوذ باللہ، یا اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ نہیں، ہم نے اس کے کام اپنے ذمے لے لیے، جو اپنے کام تھا، ہمارے ذمے جو کام تھا وہ چھوڑ دیا، بس اتنا سا ہو گیا ہے۔ ہم رزاق وہ تھا، ہم نے کہا کہ رزاق ہم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، ہم تجھے رزق دیں گے، لا نسألک رزقا، تجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی روزی کہاں سے کھانی ہے، ہمارا کام، تجھے کھلانا ہمارا کام ہے۔ لیکن کیا ہے تیرا کام؟ کیا ہے؟ صرف میری اطاعت کرنا۔ اگر میری نافرمانی کرے گا تو پھر تو فرمایا کہ ان اللہ ربی وربکم، یہ عقیدہ ہے، اور فاعبدوا یہ عمل ہے کہ عمل بھی کیا ہو؟ عبادت صرف اسی کی۔ جس عمل سے عبادت کا شائبہ ہوتا ہو وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جھکنا عبادت ہے تو جھکیں گے کس کے سامنے؟ سجدہ عبادت ہے تو کس کے لیے کریں گے؟ رکوع عبادت ہے تو کس کے لیے کریں گے؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا صرف اسی کا حق ہے۔ کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے؟ بڑے سے بڑا افسر ہو، ہاں نہیں، بڑے سے بڑا عالم ہے، مفتی ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، کچھ بھی ہے، اس کے سامنے بھی کیا ہے؟ یوں نہیں کرنا، کیونکہ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے۔ عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، آؤ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ان اللہ ربی وربکم، عقیدہ صحیح کر لو، اور فاعبدوا، اپنے اعمال درست کر لو۔ یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیڑھے ہیں، وہ سارے کے سارے گمراہی کے ہیں، وہ سارے کے ساروں کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن نجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا.